نواز اینڈ شاداب ورلڈ کپ میں ان پہ ہر دوسرا تیسرا میچ آئے گا. یہ میچ بھی شاداب اور نواز پہ آیا بیسیکلی. بالکل آیا, بالکل ٹھیک ہے. وہاں پہ ہمیں 30 بالوں پہ 50 کرنا ہے, ان دونوں نے ہمیں کر کے دینا ہے کیونکہ ہمارا لوور میڈل آرڈر ہے, ہمارے آل راؤنڈرز ہیں. جی آج وہ فلاپ ہو گئے تو وہ تو لکیلی فہیم اشرف وہ میچ کھیلا ہے. بالکل. یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں فخر آج نہیں کھیلا, فخر کھیلتا تو فہیم نہ کھیلتا. تو میں بھی شاید فخر آتا تو شروع میں ہی, کیونکہ وہ تو اس کا پوٹینشیل سے تو ہمیں کسی کو انکار نہیں ہے, وہ شاید شروع میں سنگل ہینڈڈلی فنش کر لیتا. لیکن ایک جو بیچ میں جو نظر آ رہا ہے نا, جو یہ گیپ ہے, یا تو بابر اعظم کو باہر کریں. ٹھیک ہے, بابر اعظم نے آج بابر اعظم نے اکارڈنگ ٹو سچویشن بیٹنگ نہیں کی, اس کی بیٹنگ سے پریشر کریٹ ہو گیا, 18 بالوں پہ 15 یار, جو 18 بال آپ کھیل کے گئے. اب اتنا بڑا پلیئر جب جاتا ہے, آپ بہتر جانتے ہیں, تو وہ جا کے آپ کا بڑا ایز آؤٹ بھی کر سکتا ہے. جس نمبر پہ گیا ہے, اور اتنی وکٹیں بھی نہیں گری ہوئی, آپ کی 2 وکٹیں گری ہیں, آپ اندر گئے ہیں. بالکل, اگر آپ جا رہے ہیں پریشر ہونا بھی نہیں چاہیے, آپ نے پوری ٹیم کو لے کے جانا ہے, مڈل آرڈر میں پوری ٹیم کو لے کے جانا ہے, آپ سینئر پلیئر ہو, تو آپ کو ڈر کس بات کا؟ اچھا, یہاں میرا سارے پینل سے یہ سوال ہے کہ ہم بابر اعظم کو اگر ڈسکس کر لیں, وچ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ یہ بڑا اس کا انفلوئنس بھی ہے ٹیم پہ, اور یہ ریناؤنڈ پلیئر ہے, ہمارا مین پلیئر ہے. بابر اعظم کا اتنا بڑا مسئلہ کریٹ ہوا ہے, مجھے تو میری ذاتی رائے میں یہ ایک مینٹل ایشو ہے. یہ شاید چیز, کیونکہ اب کچھ نیا تو بابر اعظم نے سیکھنا نہیں ہے. جو کرکٹ اس نے سیکھنی تھی, کھیلنی تھی, جس کی بیس پہ نام کرنا تھا, وہ تو یہ ہو چکا ہے. اب اس کے بعد کیا نیا ویل انوینٹ کرنا ہے بابر اعظم نے, اور کس سائیکولوجیکل میٹرکس کے اندر یہ پھنس چکے ہیں, ذرا اس کے اوپر. یہ کہ جیسے اگر آپ دیکھ لیں, جیسے بابر اعظم آیا اور اس نے جس طرح بال کھیلیں, تو یہ ڈر کے کھیلیں کہ میں کس طرح اپنے سنگل یا ڈبل نکالوں شروع میں, لیکن مجھے جو جتنا لگے نا پریشر میں کھیلے, اس کو اپنا رول اس کو خود سمجھ آنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, اس کو مینٹلی اب خود سٹرانگ ہونا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے, یہ اپنے آپ کو خود نکالنا ہے. میں بالکل سیکنڈ کروں گا, جو اوور ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کے اوپر, ایکسپیکٹیشنز کا پریشر ہے سب سے زیادہ. میرٹ پہ بھی اگر بالوں کو کھیلتا رہے تو میرا نہیں خیال کہ پریشر کریٹ ہوگا. اگر جائے اور ایک فریش سٹارٹ لے لے, پچھلی کوئی چیز نہ سوچے, اور بال جیسی آ رہی ہے اس کی میرٹ پہ کھیلے, اتنا بڑا پلیئر ہے کہ پرفارم کر کے نکلے گا. آپ کیا کہیں؟ جب تک پریشر کی بات ہے نا, اتنا بڑا پلیئر ہے, دنیا کا ہر فارمیٹ کھیل چکا ہے, ٹاپ کلاس بیٹر ہے, تو اس کو تو اس طرح کے ٹیم بھی اتنے اگینسٹ جو ہے اتنی, وہ ان کے اچھے ورلڈ کلاس بالر تو نہیں تھے. ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ. بالکل, پریشر لے لیا اس نے, پریشر لینا کہ لینا نہیں چاہیے. دوسرا فرسٹ میچ ہے. جی, دوسرا آپ پہلے کہہ رہے تھے پلاننگ کی نا. اب دیکھیں, جب ٹیم ایک دن فرسٹ ڈے سے پہلے ایک دن ٹیم گراؤنڈ میں جاتی ہے, پچ دیکھتی ہے, پچ کے بعد پھر آپس میں میٹنگ کرتی ہے, میٹنگ کر کے پھر ٹیم سارے بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ اس طرح, پھر ان کو پیج تو دیکھی ہوئی ہے, اب سب کچھ ٹیم کا بھی دوسری کو بھی پتا ہے, پھر آپ پریشر کس چیز کا لے رہے ہیں؟ یہ میں نے سوال اس لیے کیا تھا کہ ان کے اندر کا کوچ باہر ہے, اب وہ آ گیا. لیکن نیچرلی اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری میں جائیں نا, میں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گا. اگر آپ ہمارے گریٹ پلیئرز کون کون سے گزرے ہیں, جاوید میاں-داد, ٹھیک ہے, چلے وہاں سے سٹارٹ کرتے. جاوید میاں-داد, انضمام الحق, اجاز احمد, ٹھیک ہے, عامر سہیل, پھر اس کے بعد نیچے ہیں, ادھر ہیں یوسف بھائی ہیں, یونس ہیں, ٹھیک ہے. آپ ان کو دیکھیں, یہ اس طرح کے میچز میں کیا کرتے تھے, ہم لوگ کس طرح فنش کرتے رہے. بالکل سو جاؤ جی, نیدرلینڈ کے ساتھ میچ ہے, وہ سوچنے پہ مجبور ہو پھر ایسے کیسے آؤٹ کریں. تو ایسے میچز میں نان اسٹرائکر اینڈ والے کو بھی ساتھ لے کے چلتے تھے. سیکنڈلی, ایسے میچز میں اگر آپ گریٹ پلیئر ہو تو آپ اگر ریسٹ بھی کر لو تو آپ کی جگہ وہ ینگسٹر کو کھلاتے تھے, اگر آپ کو یاد ہو تو بڑی دفعہ ایسے میچز میں. لیکن بابر کو اب سوچنا پڑے گا. اٹس میرے خیال سے مور دین انف کہ اس کو جتنا دے رہے ہیں. ابھی مڈل آرڈر میں جو ینگسٹرز ہیں, میں ابھی 3-4 نام بتاتا ہوں, ہمیں ان پہ انویسٹ کرنا پڑے گا. نمبر 1 عبدالصمد ہے لڑکا, طاہر بیگ ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد عرفان نیازی ہے, چوتھا ہے حسن نواز, جس پہ ہم نے انویسٹ کیا ہے ریسنٹلی, اور ویئر ایزی. آپ اس کو جتنا ہم ان لوگوں پہ کر رہے ہیں ابھی, ان کو ٹھیک ہے ایک فارمیٹ دے دیں, آپ ٹیسٹ دے دیں, آپ ان کو ون ڈے دے دیں, لیکن آپ T20 میں اپنے ینگسٹرز پہ انویسٹ کریں, جنہوں نے فیوچر میں کھیلنا ہے اور جن کا فیوچر ہے. کیا سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں نے تو کہہ دیا, بابر کو تو اپنے آپ کو خود نکالنا پڑے گا. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ ظاہر ہے, اس پہ بھی ہمارا کنسنسس ہے کہ سائیکولوجیکل ایشو ہے زیادہ.
اور یہ نہیں اس طرح پھر پوری ٹیم پریشر میں آتی ہے نا. دیکھیں تو ظاہر ہے بابر اعظم کا بابر اعظم تو امپیکٹ پلیئر ہے پوری ٹیم کے, جب ٹیم میں ہوگا تو اس کا بالکل نظر آنا چاہیے, ڈفرنس نظر آنا چاہیے میں نے ٹیم کے لیے کیا کرنا ہے. فارمر کیپٹن بھی ہے, آپ کا مین پلیئر بھی ہے, تو اس کے اوپر تو اس کو تو لیڈ کرنی چاہیے. میں نے ٹیم میرے پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے, میں سب سے ٹاپ کلاس بیٹر ہوں, مطلب اگر لے کے چلنا چاہیے. if something is wrong تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ پھر کہے کہ یار تھینک یو یار مجھے ریسٹ کراؤ, آپ کسی ینگسٹر کو کھلائیں, اس سے کوئی آپ کی گریٹنس میں کمی نہیں آتی. اگر سم ٹائمز آپ سے نہیں ہو رہا تو آپ دوسرے کو موقع دیتے ہو جب, تو اس سے آپ کی گریٹنس میں. لیکن دا تھنگ از کہ ظاہر ہے وہ از ڈیمانڈ آف دا ٹیم, از ڈیمانڈ آف دا اسپانسرز. بڑے ٹورنامنٹ میں بڑے پلیئرز کا امپیکٹ ہوتا ہے, وہ بات ساری سمجھ آتی ہے, اسی حساب کی ان سے ایکسپیکٹیشن بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف ایک بڑا نام لے کے جا رہے ہیں, وہ آپ کیوں لے کے جائیں گے اسی ایکسپیکٹیشن کے ساتھ کہ جب وہ بڑا دن آئے گا, اف ناٹ ایٹ دا اسٹارٹ آف دا ٹورنامنٹ تو ڈیپ ان دا ٹورنامنٹ, ان دا سینٹر آف اٹ وہ پلیئر آئے گا اور وہ ایک دو میچ میں اپنی پوری گریٹنس دکھائے گا. اور مجھے کوئی چیز آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے نظر نہیں آ رہا, نظر آیا ہی نہیں ہے یہ چیز. کوئی آپ میں نظر آئی ہے بابر اعظم نے سنگل ہینڈلی کوئی میچ جتایا جس طرح وراٹ کوہلی نے جتایا؟ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ایکسپیکٹیشن تو بن جاتی ہے جب ریکٹز اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور پوٹینشیل نظر آتا ہے, تو ظاہر ہے اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تو بنے. نہیں بابر سے ہم آئی لو ہم دا موسٹ, لیکن ایک جگہ پہ وہ نہیں کر رہا. ہاں جی نہیں ظاہر ہے وہ پھر ہمیں کسی اور کو دیکھنا پڑے گا, ہمیں کسی اور کو دیکھنا پڑے گا. اب یہ دیکھیں کہ یہ اگر ہمارا آگے ٹورنامنٹ پروگریس ہوگا, ہم نے آگے بھی کھیلنا ہے, اگر یہی پرابلم پاکستان کی, ایک تو انپریڈکٹیبلٹی, یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, دوسرا مینٹل اسٹرینتھ, ہم لگتا ہے کہ فوراً لوز کرتے ہیں. بات ہوتا جی بتائیں. جب 5-6 آؤٹ ہو گئے تھے میرے خیال سے, لاسٹ آؤٹ ہوا ہے جو شاداب آؤٹ ہوئے, شاداب نے جو پل مارا ہے تو میں چلا گیا اپنے روم. میں نے کہا میں تیاری کر رہا ہوں, میں وضو کر رہا ہوں, نماز نہیں پڑھی تھی. میں نے کہا اب سوچوں کہ میں نے آج کیا بات کرنی ہے, پاکستان کو ڈیفینڈ کرنا ہے, کس طرح ڈیفینڈ کرنا ہے. میں وضو کروں اور پھر میں دعا کروں اور پھر ساتھ نفل بھی پڑھ لوں. میں وضو کر کے نہیں, میں گیا ٹی وی کے سامنے, جب گیا تو پہلی بال پہ نا فہیم نے چھکا لگا دیا. میں نے کہا یا اللہ وضو کر لیا تو شاید. دیکھیں آپ نماز کی تیاری کر رہے تھے اور میں اور یاسر شاہ ویسے ادھر آنے کی تیاری کر رہے تھے, اور ہم نے فون پہ بات کی اور انہوں نے مجھے کہا کہ کیا سین ہے, تو میں نے کہا دعاؤں کا سین ہے, اور کیا سین ہے. لیکن اچھا فنش کیا, زبردست کیا. لیکن میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, سلمان علی آغا جو کی پلیئر ہے ہمارا, ون ڈاؤن آتا ہے جی, ون ڈاؤن پلیئر وہ آتے ہیں جو آپ کا کی پلیئر ہوتا ہے پوری ٹیم کا, بیک بون, اور کپتان بھی ہے, وہ ایگریسو کھیلتا ہے. ٹھیک ہے پچھلے 1 مہینے سے 2 مہینے سے اس کی فارم اچھی چل رہی ہے, اس کی شاٹیں بھی لگ رہی تھی, لیکن اس کو ٹیم کو لے کے جانا چاہیے. لو سکورنگ میچ میں آپ کو اتنی جلدی نہیں کرنا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ایک بیٹسمین آؤٹ ہوا ہے پاور پلے میں, تو آپ کو اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے. اچھا اس میں نا جو مسٹیک ہم لوگوں نے کی ہے نا, اس کے پیچھے ایک مجھے پوری وہ لگ رہی ہے, مائنڈ سیٹ لگ رہا ہے.